بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یکم مئی کو پاکستان میں مزدور ڈے منایا جاتا ہے اور بڑے بڑے شہروں میں ان کا احتجاج ہوتا ہے اور اپنے حقوق کے اعتبار سے یہ لوگ احتجاج کرتے ہیں، احتجاج ریکارڈ کرواتے ہیں۔ تو اس حوالے سے ہم نے اسلامی تعلیمات میں دیکھنا ہے کہ مزدور کے متعلق قرآن و حدیث نے ہمیں کیا کچھ سکھایا۔ یعنی میں اس بات پر چیلنج کر سکتا ہوں کہ اسلام وہ واحد مذہب ہے جو مزدور کے حق کی آواز اٹھاتا ہے۔ اسلام کے ماں سوا کوئی آسمانی یا زمینی ایسا مذہب اور ایسا قانون نہیں جو مزدور کو اس کا پورا حق دلوا سکے۔ اسلام ہی واحد مذہب ہے جو مزدور کے حقوق دلواتا ہے۔ چنانچہ اس بارے میں کچھ احادیث اور حقیقت آپ لوگوں کے گوش گزار کرنا چاہوں گا، تو جس سے مزدور کے حق کا علم ہوگا تو وہیں سے اسلام کی حقانیت بھی واضح ہو جائے گی کہ اس وقت پوری دنیا میں ایک اسلام ہی ایسا مذہب ہے جو ہر کسی کے حقوق کو محفوظ رکھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لمبی حدیث ہے، کہ پچھلے زمانے میں بنی اسرائیل میں سے 3 آدمی کہیں سفر پر جا رہے تھے۔ چنانچہ اچانک انہیں آندھی نے گھیر لیا تو وہ تینوں آدمی غار جو پہاڑ کے دامن میں تھی وہاں جا کر چھپ گئے۔ جب چھپے تو اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ ایک چٹان جو بلندی سے گری اور اس نے آ کر اس غار کا منہ بند کر دیا۔ اب انہیں یقین ہو گیا کہ ہماری نجات بہت ہی ناممکن ہے۔ انہوں نے تینوں نے مل کر زور لگایا لیکن چٹان کچھ سرک نہ پائی۔ بالآخر انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ہم اللہ کے حضور جو اللہ کی رضا کے لیے عمل کیا ہے وہی پیش کر دیں۔ چنانچہ ایک آدمی نے اس طرح دعا کی کہ اے اللہ، تو خوب جانتا ہے کہ میں نے ایک مزدور رکھا تھا اور اس نے 3 سا چاول کی مزدوری پر میرا کام کیا تھا، لیکن وہ شخص غصہ میں آ کر چلا گیا اور اپنے چاول چھوڑ گیا، اس کو کاشت کر لیا۔ اب اس کی کاشت سے جو نفع ہوا تو اس سے میں نے جانور خریدے اور بہت سارا اس کی مزدوری کا ریوڑ بن گیا۔ اس آدمی پر پھر مشکل پڑی تو وہ مزدوری مانگنے آیا، چلو اور تو میرے پاس دولت نہیں، وہ جو میں نے غصہ کی وجہ سے اپنی مزدوری نہیں لی تھی وہ جا کر لے آتا ہوں۔ چنانچہ جب وہ اپنی مزدوری لینے آیا تو میں نے کہا یہ سارا جو ریوڑ کھڑا ہے اونٹوں کا، بیلوں کا، یہ آپ لے جائیں۔ وہ حیران ہوا کہ میرا تو 1 سا بنتا تھا یا 3 سا بنتے تھے، تو اتنی بڑی مزدوری؟ تو میں نے اسے ساری حقیقت بتا دی۔ آخر وہ گائے بیل لے کر چلا گیا۔ اے اللہ، اگر تو جانتا ہے کہ یہ ایمانداری میں نے صرف تیرے ڈر کی وجہ سے کی تھی تو غار کا منہ کھول دے۔ تو اس حدیث میں ہمیں کیا سمجھ آیا کہ اس نے ایک غریب آدمی کی مزدوری کا تحفظ کیا، جس کی پاداش میں اللہ نے انہیں بہت بڑے عذاب سے نجات دی۔ جب وہ عمل اللہ کے حضور پیش کیا تو اس حدیث سے ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ جو مزدور ہے تو اس کی مزدوری کی قدر کرنی چاہیے، اس کا نقصان کسی صورت میں نہیں سوچنا چاہیے بلکہ مزدور کا فائدہ سوچنا چاہیے۔ جس طرح اس غار میں پھنسے آدمی نے غریب آدمی کا اور مزدور کا کیا سوچا؟ فائدہ سوچا۔ چنانچہ سنن نسائی میں ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صحابی ہے ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ جب تم کسی مزدور سے مزدوری کرانا چاہے، نوکر رکھے، ملازم رکھے، مزدوری پر لے جائے
تو اس کی اجرت مزدوری صاف بتا دے، جب تک بتائے گا نہیں اس سے مزدوری نہیں لے سکتا۔ تو اس حدیث سے یہ ثابت ہوا کہ مزدور جو مزدوری کرتا ہے تو اس کی مزدوری شفاف ہونی چاہیے۔ ظاہر بات ہے یہ جو حکم دیا تھا ابن ماجہ حدیث نمبر 2443 میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعطوا الاجیر اجرہ قبل ان یجف عرقہ او کما قال، کہ مزدور کو اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے مزدوری دے دو۔ ہمارے معاشرہ میں جو ایک طرح کا ظلم ہوتا ہے کہ مزدور جب مزدوری کر کے چلا جاتا ہے یا مطالبہ کرتا ہے تو اس کو کہہ دیا جاتا ہے کہ مل جائے گی، اور پھر وہ ہزاروں مرتبہ کے چکر لگاتا ہے اپنی مزدوری کے لیے، کبھی آدھی ملی کبھی پوری ملی، اور کبھی مہینوں وہ چکر لگاتا ہی رہتا ہے۔ تو ان لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ اسلام نے ہمیں اس بارے میں کیا تعلیم دی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر فرما دیا کہ پسینہ خشک ہونے سے پہلے مزدور کو اس کی مزدوری دے دو، یہ ہے اسلامی تعلیمات۔ چونکہ لوگ دین اور اسلام کے احکام سے غافل ہے، اس لیے یہ مالدار لوگ اور صاحب ثروت لوگ مزدوروں پر ظلم کرتے ہیں، ان کی حقوق کی پائمالی کرتے ہیں۔ سلسلۃ الصحیحہ حدیث نمبر 1920، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مرفوعاً ہے، یعنی گویا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نزدیک سب سے عظیم جرم وہ ہے کہ جس نے کسی شخص سے مزدوری کروائی اور اس کی مزدوری کو ضائع کر دیا۔ اللہ کیا یہ بہت بڑا جرم ہے، اس سے مزدوری کرواتا رہا اور آخر کار اس کی مزدوری کو اس نے ضائع کر دیا، اس کے حق کو ضائع کیا، تلف کیا، تو یہ بہت بڑا اللہ کے ہاں کیا ہے، جرم ہے، اور لوگ اس کو معمولی اور ادنا سا گناہ سمجھتے ہیں، یا شاید یہ لوگ جو ظلم کرتے ہیں اور اس کے حق کی پائمالی کرتے ہیں وہ اپنی چالاکی سمجھتے ہیں کہ ہم نے مزدور کی مزدوری کو ہتھیا لیا۔ مسند احمد حدیث نمبر 6135، وہاں حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے قیامت 3 آدمیوں کا مقابل اللہ رب العزت ہوگا، اور جس کا مقابل اللہ بن گیا تو اللہ غالب ہی رہے گا۔ ان 3 آدمیوں میں سے ایک وہ آدمی کہ جو کسی کو اپنے کام پر مزدوری کے لیے لے آیا اور اس کو مزدوری پوری نہ دی تو اس کا مقدمہ اللہ خود لڑے گا۔ اللہ نے مزدور کے حق کی کس طرح پاسداری کی کہ قیامت کے دن اس مزدور کا مقدمہ جس کو مزدوری نہ مل سکی اللہ رب العزت لڑیں گے۔ یہ حدیث ہمارے ضمیروں کو جھنجھوڑتی ہے کہ جو ظالم قسم کے لوگ مزدوروں کا حق کھا جاتے ہیں یا پورا ادا نہیں کرتے، یا انہیں بار بار بے ثروت لوگوں کے گھروں کے چکر لگانے پڑتے ہیں۔ تعلیمات سے یہ ثابت ہوا کہ اسلام ہی واحد مذہب ہے جس نے مزدور کے حق کا تحفظ کیا۔ اس کے ضمن میں یہ بات بھی یاد رکھے تو کسی کی مزدوری پر مامور ہوتا ہے اور اسے کہہ دیا جاتا ہے کہ 8 گھنٹے تک آپ نے یہ کام کرنا ہے، آپ کو اس قدر مزدوری ملے گی، تو اسے بھی چاہیے کہ وہ اپنے کام میں خیانت نہ کرے۔ کہ مالک سر پر کھڑا ہے تو وہ بڑی ہوشیاری سے کام کر رہا ہے، لیکن جب مالک سر سے ٹل گیا تو اب وہ کبھی بیٹھ جاتا ہے کبھی لیٹ جاتا ہے اور اس کام میں سستی کرتا ہے۔ جس طرح آج ہمارے معاشرہ میں اکثر ایسے مزدور پائے جاتے ہیں کہ جب مالک ان کے سروں پہ کھڑا ہوتا ہے تو وہ شوق سے کام کرتے ہیں اور دیانتداری سے کام کرتے ہیں، اور جیسے ہی مالک ان سے دور ہو جاتا ہے تو وہ پھر ٹال مٹول سے کام لیتے ہیں، اور 4 دنوں کا جو کام ہوتا ہے وہ 8 دنوں میں بھی نہیں کر پاتے۔ ان کو بھی سوچنا چاہیے۔ ایک ملازم ہے، اسے کہا گیا کہ تو نے 8 گھنٹے پڑھانا ہے تو وہ اس میں سستی کرتا ہے، وقت ضائع کرتا ہے۔ اس نے 8 گھنٹے جو مزدوری کی تعلیم دی یا جو بھی کام کیا تو اس نے تو اپنا حق لینا ہے، لیکن جو ڈیوٹی اس کے ذمہ ہے اور جتنا وقت اس نے دینا ہے،
اگر اس میں وہ خیانت کرے گا تو ظاہر حرام کا ارتکاب کرے گا. تو دونوں طرف سے ظلم ہے کہ کام کرنے والا یا اجرت دینے والا، مزدوری دینے والا، دونوں اپنے اپنے حقوق بھول گئے کہ میں نے کیا کرنا ہے، اور مزدور بھی بھول گیا کہ میں نے کس دیانتداری سے کام کرنا ہے. تو دونوں کو سوچنا چاہیے اور ان کو حق ملنا چاہیے. ان کے حق کو ضائع کرنا یہ بہت بڑا اللہ کے ہاں جرم ہے. اللہ پاک ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے.